اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے وہ بات پوری ہو چکی تھی، اور اس کے بعد یہ خیال آیا کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں اللہ کی توحید پر بڑا اچھا بیان لکھا ہے، اور جو تحریر انہوں نے فرمایا ہے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی توحید کے 4 مدارج بیان کیے، اور سب سے پہلے درجے میں یہ بتایا کہ اللہ تعالی اپنی ذات پاک کے اعتبار سے اکیلا ہے، اور اسے انہوں نے توحید ذات کا نام دیا، اور توحید ذات میں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب متفق ہیں، اور سب کا خیال یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور حقیقی طاقت اسی کے قبضے میں ہے، اور وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا درجہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ توحید خلق کا ہے، اور توحید خلق کو بھی تقریباً تمام مشرکین مانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے در حقیقت اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، زندگی کا اور موت کا، اشیاء کو برقرار رکھنے کا اور فنا کرنے کا۔ تو اللہ کی توحید ذات کے بعد یہ دوسرا درجہ ہے توحید خلق کا، اور چونکہ عام طور پہ مشرکین ان دونوں درجات کو مانتے ہیں، اس لیے قرآن نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بہت کم اس پر بحث کی ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ اس کائنات میں ٹھیک ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن تیسرا درجہ جو ہے وہ اس کا کہ نفع اور نقصان بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یا یہ کہ اس نے الوہیت کے درجے میں بلکہ توحید تدبیر کے درجے میں اپنی اس کائنات کے نظم کو کسی اور کے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہاں پر پہنچ کے ایک مومن انسان اور مشرک انسان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ توحید ذات کا چاہے وہ قائل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ توحید خلق کا بھی قائل ہو، مگر جب یہ توحید تدبیر کے درجے میں آتا ہے، تیسرے درجے میں، تو یہاں وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے کا نظم اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے حوالے کر دیا، روحوں کے حوالے کر دیا، کسی اور کے حوالے کر دیا، اور مومن انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ سے علاوہ کوئی اس کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور توحید کا چوتھا درجہ توحید الوہیت کا ہے، اور توحید الوہیت کے معنی یہ کہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے بس اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ تیسرا درجہ توحید تدبیر اور چوتھا درجہ توحید الوہیت یہ آپس میں بالکل باہم ملے ہوئے ہیں کہ ایک انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کہ حقیقت میں وہی ذات ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ عقلاً بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیز انسان کو خدا کے سامنے جھکاتی ہے اور انسان کو عبادت کے درجے میں لے جاتی ہے کہ بندہ عابد بن جائے اور کسی کو اپنا معبود قرار دے، وہ اسی وقت ہے جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا تمام تر نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے۔ تو توحید ذات، توحید خلق کے بعد تیسری درجے کی چیز توحید تدبیر، یہ وہ چیز ہے جس پہ انسان پہنچ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، جس کو وہ نفع اور نقصان کا مالک مانتا ہے۔ تو توحید تدبیر اور توحید الوہیت آپس میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو
یہ جو توحید کے دو آخری مرتبے ہیں، توحید تدبیر اور توحید الوہیت، یعنی عبادت کرنا اور نفع اور نقصان کے کسی کو مالک ماننا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کے مومن اور مشرک میں، ایک موحد میں اور ایک کافر میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ان کے آگے تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ستاروں کی پرستش کا عقیدہ رکھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے اور علم نجوم کے تحت یہ سارے نجومی جو احکامات لگاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ستارے اس طرح حرکت کرتے ہیں، فلاں ستارہ فلاں برج میں جاتا ہے، اور اس سے انسانوں کے حالات میں، کائنات کے حالات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو قرار دیتے ہیں کہ پہلے درجے میں یہ مشرک ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو پہلے گروہ پہ نجومیوں پہ تنقید ہے، اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان مؤثر بذات مانے کہ یہ ستارے ہی ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک ہیں، بیماری ان کی طرف سے آتی ہے، تندرستی ان کی طرف سے آتی ہے، اور یہ بھی در حقیقت ان مادوں کے پیچھے ان کی روحیں ہیں اور روحانی مخلوقات ہیں، سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، اس لیے ان کی پرستش کرنی چاہیے۔ یہ ہے شرک۔ اور جو چیزیں لوگوں کے تجربات سے ثابت ہوئی ہیں کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے جب سورج فلاں مہینے میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد گرمی پڑتی ہے، سردی پڑتی ہے، چاند اس طرح چلتا ہے، اور جب اس درجے میں پہنچتا ہے تو دنیا میں یہ تغیرات واقع ہوتے ہیں، زہرہ ستارہ اس طرح سے چلتا ہے، اور جب وہ اس طرح سے فلاں برج میں پہنچتا ہے تو انسانوں پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے علم کار فرما ہے تو وہ شرک ایک الگ چیز ہے اور یہ علم ایک الگ چیز ہے۔ ایسے علم والے لوگوں کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے۔ دو باتوں میں بہت واضح طور پر فرق کو سمجھنا چاہیے۔ امید ہے شاید انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح آئندہ کو آئے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلا گروہ ان مشرکین کا جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں، توحید کے آخری دو درجوں میں، توحید تدبیر میں اور توحید الوہیت میں، نجومیوں کو قرار دیا، اور دوسرا گروہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشرکین کو قرار دیا ہے۔ اور جو مشرکین ہیں ان کا نظریہ پہلے گزر چکا تفصیل سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور خوش ہوا، اور اللہ نے اپنی الوہیت اور خدائی ان کے حوالے کر دی، ان کے سپرد کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فارغ ہو گیا اور اللہ نے اپنی مخلوقات کو ان کے حوالے کر دیا۔ معاذ اللہ یہ شرک ہے، اور دوسری قوم، دوسرے نجومیوں کے بعد جو گمراہ ہیں یہ مشرک ہیں۔ اور پھر ان مشرکین کے تین قسم کے عقیدے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے، اور آخری چیز جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیسرا گروہ لکھا ہے وہ ہے عیسائیوں کا۔